السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ الانعام کی آیت نمبر 83 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ پچھلی آیت میں ایمان والوں سے متعلق بات کی گئی کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں ملایا، یعنی شرک کے ساتھ نہیں ملایا، توحید کے اوپر قائم رہے، ظلم نہیں کیا انہوں نے، تو کہتا ہے کہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے اور وہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے ہدایت ہے۔ یہ سابقہ آیت میں بات ہوئی، اور اس کے بعد اب ہم آتے ہیں آج کے لیکچر کی طرف۔ سورہ الانعام آیت نمبر 83 تو کہہ یہ رہا ہے وَتِلْكَ حُجَّتُنَا، اور یہ ہماری دلیل ہے۔ کیا کہہ یہ رہا ہے آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے مقابلے میں دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی جو دلیل ہے، اپنی جو حجت ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام کو دی قوم کے مقابلے میں جو شرک پرستی میں مبتلا تھی۔ قوم کی جو میجورٹی تھی وہ شرک پر مبنی عقائد رکھتی تھی اور شرکی عقائد میں وہ مبتلا تھی۔ تو اب ان کے مقابلے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دلائل دیے۔ تو اس کے بعد کیا یہ رہا ہے کہ نرفع درجات من نشاء، ہم جس کے درجات کو چاہتے ہیں بلند کر دیتے ہیں۔ اور آیت کے آخر میں کیا یہ رہا ہے کہ ان ربک حکیم علیم، بلا شبہ تیرا رب حکمت والا، جاننے والا ہے۔ اب یہاں پر یہ چیز سمجھ لیں کہ اللہ نے اپنے نبی ابراہیم کو جو دلائل دیے وہ پیچھے بیان ہو چکے ہیں، ان کے اوپر ہمارے ویڈیو ہو چکے ہیں۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے لوگوں سے سوال کیے، سورج سے متعلق، ستاروں سے متعلق۔ اس میں ہے نا کہ تم کہتے ہو کہ یہ جو ستارہ ہے یہ میرا رب ہے، تو جب وہ ستارہ ڈوب گیا یعنی غروب ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ میں اس کو نہیں مانتا جو غروب ہو جائے۔ پھر چاند کی مثال آئی کہ تم کہتے ہو کہ یہ رب ہے، تو کہتا ہے چاند بھی یہ دیکھو غروب ہو گیا ہے، تو یہ کیسے رب ہو سکتا ہے۔ سورج کو کہا کہ تم کہتے ہو کہ یہ رب ہے، تو سورج بھی ڈوب گیا، رات ہو گئی، تو یہ کیسے رب ہو سکتا ہے۔ یہ دلائل تھے نا ان کو، عقلی دلائل، جن کا جواب نہیں بن پا رہا تھا ان سے۔ تو یہ اشارہ ان دلائل کی طرف ہے کہ جو دلائل اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو دیے اپنے نبی کو، یہاں پر اس کی بات ہو رہی ہے۔ تو کیا یہ رہا ہے کہ اللہ کے قانون کے مطابق انہی کے درجات بلند ہوتے ہیں جو صرف اسی کے قوانین کی صداقت پر یقین رکھتے ہیں، توحید کے اوپر کاربند رہتے ہیں، اپنے ایمان کو کسی بھی شرک کے ساتھ، ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں ہونے دیتے، توحید کے اوپر قائم رہتے ہیں، شرک سے دور رہتے ہیں، شرکی عقائد سے خود کو دور رکھتے ہیں۔ شرکیہ وہ جو جماعتیں ہوتی ہیں، فرقے ہوتے ہیں، ان سے اپنے آپ کو الگ تھلگ رکھتے ہیں۔ تو یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے نا، معاشرے کے اندر رہتے ہوئے اس طرح سے زندگی گزارنا، ایک تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے انسان۔ تو یہ چیزیں کافی مشکل ہیں، لیکن جو لوگ عزم و ہمت کے ساتھ، استقلال کے ساتھ اللہ کے قوانین کے اوپر ایمان رکھے ہوتے ہیں، ان کے اوپر ان کا یقین، ایمان پختہ ہوتا ہے، تو وہ لوگ ان مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہ دین اتنا آسان نہیں ہے کہ اس کے اوپر چلیں اور لوگوں کی طرف سے بڑی شاباش ملے اور لوگوں کی طرف سے بڑی تعریفیں کی جائیں۔ بہت مشکل چیز ہے یہ، کیونکہ میجورٹی جو ہے وہ دین پر نہیں ہوتی، مذہب کے اوپر ہوتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ پھر میجورٹی میں
انہی لوگوں کی قدر و منزلت ہوتی ہے جو ان کے عقائد کے مطابق ہوتے ہیں ڈیفینیٹلی۔ تو جو قرآن کے اصول و نظریات کے اوپر ہوتے ہیں، قرآن کے تقاضوں کے اوپر اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ان کی تعداد تو نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ تو اس لیے پھر معاشرے میں یہ مسائل بھی برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ تو کیا یہ رہا ہے کہ جو لوگ اس طرح سے پھر زندگی گزارتے ہیں تو ان کے درجات بھی بلند ہوتے ہیں اللہ کے نزدیک۔ تو کہتا ہے کہ عزت اور ذلت سے متعلق اس کے تمام فیصلے علم و حکمت پر مبنی ہوتے ہیں۔ تو یہ جو دنیا کی جو عزت ہے یا جاہ و منصب ہے، اسٹیٹس ہے، یہ تو عارضی ہے نا۔ اس میں تو آپ کسی کی ہاں میں ہاں ملائیں گے، آپ کسی کے ہم نوا بن جائیں، وہ کتنا ہی غلط کیوں نہ وہ آپ کو نواز دے گا۔ لیکن جو اللہ کا قانون مکافات ہے، جو اللہ کے جو سٹینڈرڈ ہے، ان کے مطابق جو لوگ زندگی گزارتے ہیں ان کو مشکلات پیش آتی ہیں، لیکن بالآخر اللہ کے نزدیک ان کے جو بلند درجہ ہوتا ہے وہ تو ان سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ دنیا میں تو پھر ٹھیک ہے، جیسے بھی زندگی وہ گزارتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں ان کا درجہ، ان کا مقام بہت بلند ہوتا ہے۔ تو یہ چیز دیکھنی چاہیے، یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ عارضی مفاد جو ہے وہ ہمیں مل جائے گا، نہیں، مستقل فائدہ جو ہے نا، وہ آخرت کا فائدہ ہے، اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ ہمارا آج کل جتنا بھی آپ یہ دیکھیں نا، سوشل میڈیا ہے، واٹس ایپ ہے، یوٹیوب ہے، اور بھی چینلز ہیں جس سے پیسہ کمایا جا رہا ہے، تو اس کی بنیادی چیز کیا ہے کہ جتنے آپ پاپولر بات کریں گے اتنی آپ کو آپ کی مقبولیت بھی زیادہ ہوگی، اتنی آپ کی ارننگ بھی زیادہ ہوگی۔ جنہوں نے وہ مونیٹائزیشن حاصل کر رکھی ہے اپنے چینلز کے اوپر، تو وہ اتنی پھر ان کی ارننگ بھی زیادہ ہوگی، لائکس بھی زیادہ ہوں گے، ان کی پاپولیرٹی بھی اتنی زیادہ ہوگی، ویورشپ بھی زیادہ ہوگی۔ یہ عارضی چیزیں ہیں دنیا میں۔ اس طرح تو آپ یہ دیکھیں، سب سے زیادہ اگر کوئی مقبولیت ہے، شہرت ہے، پیسہ ہے، وہ تو وہی لوگ لے رہے ہیں نا، کہ جتنے زیادہ وہ ولگر ہوتے ہیں، ولگیرٹی کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، ولگر باتیں کرتے ہیں، اتنی زیادہ ان کی پاپولیرٹی بھی ہوتی ہے اور وہ پیسہ بھی کما رہے ہیں۔ لیکن یہ دیکھیں کہ اس کے معاشرے کے اوپر کیا اثرات پڑ رہے ہیں، انسانی جو ذات ہے، سوسائٹی ہے، اس کے اوپر کیا اثرات پڑتے ہیں۔ تو جو لوگ اس طرح کی پھر سیکریفائس کرتے ہیں، صحیح معیار کے اوپر رہتے ہیں، جو قرآن کا دیا ہوا معیار ہے، جو قرآن کا دیا ہوا ضابطہ اخلاق ہے، اس کے اوپر رہتے ہیں، دشواریاں ضرور ہوتی ہیں، مشکلات ضرور ہوتی ہیں، لیکن اللہ کے ہاں درجے بھی انہی کے بلند ہوتے ہیں، کیونکہ اس کے جو فیصلے ہیں وہ علم و حکمت پر مبنی ہے، جذبات پر مبنی نہیں ہے۔ ایسے ظاہری کوئی چیز اچھی لگی اس کے مطابق وہ فیصلے نہیں کرتا، وہ تو ریزننگ کے ساتھ فیصلے کرتا ہے، ریشنل اس کے ڈیسیژنز ہوتے ہیں اللہ کے۔ تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ علم و حکمت پر مبنی ہے۔ حکیم اور علیم کہہ رہا ہے نا آیت کے آخر میں، حکیم یعنی حکمت والا، جس کے پاس ریزننگ ہوتی ہے، ہر چیز کی وجہ کا جس کے پاس علم ہوتا ہے کہ یہ چیز کیوں ہے، کیسے ہے، پھر ساتھ اس کی علیم بھی ہے کہ پورا جو ہے علم اس کا جو احاطہ کیے ہوتا ہے، ہر چیز کو اپنے احاطہ میں لیے ہوتا ہے، اس کی حکمت بھی اور اس کا علم بھی۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔